میرے انتہائی واجب الاحترام اور قابل قدر حاضرین و سامعین محترم، ماہ ذو الحج کا یہ آخری عشرہ اگر کسی کے نام کر دیا جائے تو وہ شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ اسلام کے اوپر اتنی بڑی مصیبت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جدائی کی صورت میں جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اسلام کی خاطر جو خدمات دیں، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مشن کو ترقی دینے کے لیے آپ کی جو محنت، جو کوشش ہے، آپ کی ذات بابرکات اور آپ کی مساعی جمیلہ، اگر ان پر گفتگو شروع کریں تو شاید کئی ہفتے درکار ہوں، ہمیں کئی جمعے کی نشستیں درکار ہوں، لیکن چونکہ ہمارے پاس آج کا دن ہے، آئندہ انشاءاللہ العزیز شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہم اپنی سلسلہ وار نشستوں کا آغاز کرنے لگے ہیں، سو آج میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں کچھ گفتگو کر دوں گا آپ کے سامنے، تاکہ ہماری نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ ہم کن لوگوں کے وارث ہیں اور یہ اسلام جس پر آج ہم چل رہے ہیں، یہ کن کی محنت اور کن کی کوششوں سے ہم تک پہنچا، اور کون کون وہ ہستیاں ہیں جن کا خون، جن کی پسینے اسلام کی جڑوں میں ہیں اور جنہوں نے اپنا دن رات ایک کر کے اسلام کو ہم تک پہنچانے کی سعی کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بابرکت شخصیت ہیں جنہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا تھا، اللہ سے مانگا تھا، دعا کی تھی آقا علیہ السلام نے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر ابن الخطاب، دعا کی کہ یا اللہ پاک ابو جہل یا عمر ابن الخطاب، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما، ان میں سے جو تجھے پسند ہے اس کے ذریعے۔ وَكَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ عُمَرُ، تو ان میں سے جو اللہ کو پسند تھا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، حدیث صحیح ہے، اور امام ابن حبان نے روایت کیا کہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک سے اسلام کی خاطر سیدنا فاروق اعظم کو مانگا، اور اللہ پاک نے حضور کی اس دعا کو قبول کر لیا۔ اور جب آپ مسلمان ہوئے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، امام ابن ماجہ اور امام حاکم نے اس کو روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب حضرت عمر ایمان لے آئے، لما اسلم عمر، جب حضرت عمر اسلام لے آئے، نزل جبریل، حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، فقال یا محمد، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے محمد آپ پر قربان جائے آقا، لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر، عمر کے اسلام لانے سے آسمان والے بھی خوش ہوئے ہیں، آسمان والوں نے خوشیاں منائیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے پر۔ اور جب حضرت عمر مسلمان ہوئے، لما اسلم عمر، اس دن ایک تو آسمان پر خوشیاں تھیں، نیچے مشرکین کا حال کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کے اس ایک عظیم سپوت کے اسلام کی اس نوجوان اور ابھی تازہ تحریک میں شامل ہونے کی وجہ سے حضرت عمر کے، وہ کہتے ہیں کہ مکہ والوں کا حال یہ تھا کہ وہ افسوس کرتے تھے اور کہتے تھے الیوم قد انتصف القوم منا، آج ہم آدھے آدھے ہو گئے ہیں، آج قوم بٹ گئی ہے، آج قوم آدھی رہ گئی۔ اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان انہوں نے قبول کیا، جب اسلام لائے، تو حضور صلی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضرب صدر عمر بن الخطاب بیدہ حین اسلم ثلاث، حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ سیدنا فاروق اعظم کے سینے کو اپنے دست مبارک سے تھپکی دی، تو وہو یقول، اور آقا علیہ السلام فرماتے جاتے تھے اس وقت اللہم اخرج ما فی صدرہ من غل وابدلہ ایمانا، یا اللہ اس کے دل میں جو تنگی ہے اسے نکال کے اسے ایمان سے بدل دے۔ بار بار حضور یہ دعا کرتے، یقول ذالک ثلاثا، رواہ الحاکم والطبرانی،
کہ وہ حضور علیہ السلام نے یہ 3 بار ان کے لیے دعا کی، اور یقیناً اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کان اسلام عمر لفتحا، حضرت عمر کا اسلام قبول کرنا فتح تھی، اسلام کی فتح تھی۔ وَإِمَارَتُهُ لَرَحْمَةٌ، آپ کی حکومت، آپ کی حکمرانی یہ رحمت تھی امت کے لیے۔ وَاللَّهِ مَا اسْتَطَعْنَا أَن نُّصَلِّيَ بِالْبَيْتِ حَتَّى أَسْلَمَ عمر، عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم ہم کعبہ میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے جب تک کہ حضرت عمر مسلمان نہیں ہوئے۔ حضور علیہ السلام کے لیے مشکل نہیں تھا، آقا علیہ السلام تو سب کے نشانے پر تھے، حضور علیہ السلام تو سب کو اوپن دعوت دیتے تھے، حضور ابھی اپنے صحابہ کو چھپائے بیٹھے تھے، کئی لوگوں کا اسلام چھپایا ہوا تھا، غریب لوگ تھے اسلام قبول کرنے والے، غلام تھے کئی اسلام قبول کرنے والے، چھپ کے آتے تھے، حضور علیہ السلام ان کی تکلیفیں نہیں دیکھ سکتے تھے، وہ لوگ ظلم کرتے، زیادتی کرتے، تکلیف دیتے، جو اسلام قبول کر لیتا اس کی جان کے دشمن بن جاتے، سو حضور اجازت نہیں دیتے تھے باہر لوگوں کے سامنے اوپن ہونے کی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے، انہوں نے اجازت مانگی تو میرے آقا نے اجازت دے دی۔ چند دن پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے، تو ایک صف کے کونے پر حضرت حمزہ تھے، ایک کونے پر سیدنا فاروق اعظم تھے، اور اس دن مسلمانوں نے کعبہ میں نماز ادا کی۔ واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر فلما اسلم قابلہم حتی دعونا فصلینا، تو جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے مشرکین کا مقابلہ کیا، چونکہ یہ غلام نہیں تھے کسی کے، حضرت حمزہ غلام نہیں تھے، اب مسلمانوں میں طاقت آ گئی تھی، تو ان کا مقابلہ کیا اور بیت اللہ میں نماز ادا کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دن سے اسلام قبول کیا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے، آقا تو جہاں کو ان سے محبت تھی، اور اتنی محبت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ جماعت صحابہ میں چند لوگ ہی اس چیز کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہمیں حضور سے اتنی محبت ملی جتنی فاروق اعظم کو ملی، گنتی کے لوگ۔ آپ کو پتہ ہے نا، یہ خلفائے راشدین میں سے ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، یہ مہاجرین میں سے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کے ان غلاموں میں سے ہیں جن پر میرے مصطفیٰ فخر کرتے تھے، جن پر، اور آج حضور علیہ السلام کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں، میرے مصطفیٰ کے اپنے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، اتنی معزز اور مکرم شخصیت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، آقا قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماذا اعددت لہا، قیامت کا پوچھتے تو ہو، بتاؤ قیامت کی تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ شیئا الا انی احب اللہ ورسولہ، آقا تیاری تو کوئی نہیں، ایک ہی بات ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا انت مع من احببت، اگر تم واقعی محبت کرتے ہو نا تو تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے۔ اس لیے حاضرین محترم لازم ہے اپنی محبتیں کہیں دائیں بائیں آگے پیچھے کرنے کے بجائے صالحین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ منسلک رکھیں۔ آپ کی سیاسی محبتیں، آپ کی دنیا کی محبتیں، آپ کی اخروی محبتیں ساری اس ذات کے ساتھ رکھیں، اس ذات کے ساتھ اور ان شخصیات کے ساتھ جن کے بارے میں آپ کا دل مانے کہ کل قیامت کو اگر اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑ گیا تو شرمندگی نہیں ہوگی۔ بے شک وہ آپ کا سیاسی لیڈر ہے، بے شک وہ آپ کا مذہبی لیڈر ہے، وہ روحانی ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا کوئی اور ہے، محبت اس سے رکھیں، کل قیامت کو اس کے ساتھ کھڑے ہوں تو شرمندگی نہ ہو، یہ بات ذہن میں رکھ کر۔ اس لیے جب حضور علیہ السلام نے یہ فرما دیا تو حضرت انس فرماتے تھے کہ ما فرحنا بشیء فرحنا بقول النبی انت مع من احببت، کہتے ہیں ہمیں حضور علیہ السلام کے اس فرمان سے اور اس بات سے اتنی خوشی ہوئی کہ
کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ آقا نے فرمایا تم اس کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اس شخص نے اقرار کیا آقا ما عادت لہا، حضور میری تیاری نہیں ہے، نہ نمازیں زیادہ ہیں، آگے ایک حدیث پاک ہے کہ نہ تو نمازیں زیادہ، ما عادت لہا من اکثر صیام ولا صلاۃ، آقا نہ نمازیں زیادہ ہیں نہ روزے زیادہ ہیں، اعمال کم ہیں، مگر الا انی احب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا انت مع من احببتا، صحابہ کہتے ہیں حضور نے جب یہ فرمایا کہ تم اپنے محبوب کے ساتھ ہوگے، ہمیں اس سے بڑی کوئی بات پسند نہیں تھی، کیونکہ ہمارے محبوب حضور تھے، گارنٹی مل گئی، سرٹیفکیٹ مل گیا کہ ہم قیامت کے دن حضور کے ساتھ ہوں گے، ہم حضور کے ساتھ ہوں گے۔ جب یہ بات کہی کہتے تھے فانا احب النبی، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، وابا بکر و عمر، میں ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، میں عمر سے بھی۔ حضرت انس کہہ رہے ہیں، یہ بات ذرا ذہن میں رکھیے گا، صحابہ کرام کا انداز کیا تھا۔ وہ کہتے تھے اب مجھے یقین تھا کہ میں قیامت میں حضور کے ساتھ ہوں گا، کیوں کہ کہتے ہیں انا احب النبی و ابو بکر و عمر، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، میں حضور سے محبت کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں، عمر سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور یہ حضور نے سکھایا تھا اپنے صحابہ کو، ابو بکر و عمر کی محبت کے سوا، عثمان و علی کی محبت کے سوا میرے مصطفیٰ تنہا اپنی محبت کسی سے قبول کرتے ہی نہیں، تنہا اپنی محبت کسی سے قبول بولیے نہیں کرتے۔ جو میرے مصطفیٰ کے ان پیاروں سے محبت نہ کرے، جو حضور کے اہل بیت پاک سے محبت نہ کرے، جو حضور کے ان پیارے اصحاب سے محبت نہ کرے، حضور علیہ السلام، تو وہ کہتے تھے وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، مجھے یقین ہے میں ان کے ساتھ ہوں گا۔ کن کے؟ رسول اللہ، ابو بکر و عمر کے ساتھ، بحبی ایاہم، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، اگرچہ کہ میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں۔ یہ حضرت انس خود کہہ رہے ہیں، حضرت انس ابن مالک صحابی رسول، میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، مگر چونکہ محبت کرتا ہوں یقین ہے ان کے ساتھ ہوں گا۔ سو اپنی محبتوں کا مرکز ذات مصطفیٰ کو بنا لیں۔ اعمال میں کمی بیشی اللہ پاک پوری کر دے گا، اعمال کی کمی بیشی اللہ، بولیے نا، وہ مالک ہے، وہ مالک الملک ہے، اسے کیا لگے ہمارے سجدوں کی تعدادوں سے، اسے کیا لگے ہماری عبادات سے۔ اگر دل میں محبت صادق رسول اللہ کے ساتھ، ابو بکر و عمر کے ساتھ ہوئی، کل قیامت کو اللہ پاک حشر ان کے ساتھ کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ نے ایک بار سیدنا فاروق اعظم کی تعریف کی۔ سیدنا فاروق اعظم کی تعریف کس نے کی؟ بولیے، مولا علی شیر خدا نے۔ ہاں، یہ رسول اللہ کے اصحاب اور حضور کے اہل بیت آپس میں جو ان کی محبت تھی وہ بھی لاجواب تھی، وہ بھی لاجواب تھی۔ حضرت ابن ابی ملیکہ بیان کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، وہ کہتے ہیں سمیت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیت ابن عباس، میں حضرت ابن عباس سے میں نے سنا یقول وضع عمر ابن الخطاب علی سریرہ، حضرت عمر کا جسم مبارک آپ کی میت کو جب چارپائی پہ رکھا گیا سیدنا فاروق اعظم کی، فتکنفہ، انہیں کفن دیا گیا، انہیں کفن دیا گیا لوگوں نے، فتکفنہ الناس یدعون ویثنون ویصلون علیہ قبل ان یرفع وانا فیہم، لوگ آ کے حضرت عمر کے میت کے پاس آتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں، ان پر ثنا پڑھتے ہیں، ان پر درود بھیجتے، ان کی زیارت کرتے چارپائی کی۔ ابھی چارپائی اٹھائی نہیں گئی تھی۔ ابن عباس کہتے ہیں میں بھی انہی لوگوں میں تھا، انہی میں تھا۔ قالا فلم یرعنی الا برجل قد اخذ بمنکبی من ورائی، کہتے ہیں کہ میں نے گھبرا کے مڑ کے دیکھا کوئی شخص میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہوا تھا، اس نے مجھے ڈرا دیا، اس نے مجھے، اس کی آواز نے مجھے ڈرا دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ فالتفت الیہ، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ یہ کون بول رہا ہے جس کی آواز دل کو چیرے جا رہی ہے۔ فاذا هو علی، کہتے ہیں پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جناب سیدنا مولا علی شیر خدا تھے، وہ مولا علی شیر خدا تھے۔ فترحم علی عمر، سیدنا فاروق اعظم پر رحمت کی دعائیں کر رہے تھے، رحمت کی دعائیں بھیج رہے تھے۔ وقالا
اور کہہ رہے تھے ما خلفت احدا احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک، اے فاروق اعظم آپ نے اپنے پیچھے ایسا کوئی بندہ چھوڑا ہی نہیں جس کے بارے میں خواہش رکھوں کہ اس کے اعمال لے کے اللہ کے پاس چلا جاؤں۔ اے فاروق اعظم آپ کے علاوہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے اعمال کے ساتھ میں اللہ سے ملنا پسند کروں۔ یعنی مولا علی شیر خدا حضرت عمر کے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے خوش تھے۔ کیسے وہ اعمال ہوں گے، کیسے اعمال ہوں گے؟ اللہ کی قسم وَإِن كُنْتُ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَاكَ، کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے صاحبین کے ساتھ یعنی رسول اللہ اور ابو بکر کے ساتھ رکھے گا۔ انی کنت اکثر اسمع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول، اس لیے کہ میں اکثر آقا دو جہاں سے سنا کرتا تھا، حضور فرماتے تھے خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر فَإِن كُنْتُ أَرْجُو أَوْ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَهُمَا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس لیے کہ میں آقا سے سنتا تھا، حضور فرماتے تھے میں داخل ہوا، ابو بکر داخل ہوا، عمر داخل ہوا، میں باہر گیا میرے ساتھ ابو بکر گیا، میرے ساتھ عمر گیا۔ حضور جب اپنا ذکر کرتے ابو بکر و عمر کا نام ساتھ لیتے، کہتے میں امید کرتا ہوں اللہ آپ کو ان کے ساتھ رکھے گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے اور اس کے الفاظ امام مسلم کے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عبداللہ ابن حشام بیان کرتے ہیں میں نے ایک بار دیکھا حضور حضرت عمر کے ساتھ آ رہے ہیں اور حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا حضور نے اپنے ہاتھوں میں، یوں حضور ہاتھوں میں ہاتھ دے کے چلتے تھے فاروق اعظم کے ساتھ۔ حضور کو محبت تھی حضرت ابو بکر و عمر عثمان والی سے۔ حضرت خالد جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا یا خیر الناس بعد رسول اللہ۔ حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کہنے لگے رسول اللہ کے بعد بہترین انسان، اللہ کے رسول کے بعد اے سب سے بہترین انسان۔ فقال ابو بکر، حضرت ابو بکر کہنے لگے اما انک ان قلت ذاک فلقد سمعت رسول اللہ یقول، اے بھائی عمر آپ تو یہ بات کہہ رہے ہیں لیکن میں نے رسول اللہ سے سنا ہے ما طالعت الشمس علی رجل خیر من عمر، کہ حضرت عمر سے اچھے انسان پر کبھی سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ عمر سے اچھا انسان کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور ان کی تعریفیں کرتے تھے یکے بعد دیگرے، کبھی کسی کی کبھی کسی کی۔ حضور کو ان ساروں سے پیار تھا، میرے آقا ان ساروں سے محبت کرتے تھے، ان کی شان میرے مصطفیٰ بیان کرتے تھے حضور۔ اور یہ اصحاب مصطفیٰ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ ایک نے کہا رسول اللہ کے بعد بہترین آپ ہیں، انہوں نے کہا عمر آپ نے کہہ دیا یہ آپ کی محبت، مگر میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ سورج جتنے لوگوں پر طلوع ہوا عمر سے زیادہ بہتر شخص پر سورج طلوع ہی نہیں ہوا۔ ہائے ہائے ہائے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، ایک بار سیدنا فاروق اعظم عمرے کے لیے جانے لگے، حضور سے اجازت مانگی آقا میں عمرہ کر رہا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی، فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، فتح مکہ کے بعد کی بات۔ حضور علیہ السلام سے جب وہ جانے لگے، رخصت ہونے لگے، تو حضور نے فرمایا اے اخی، اے میرے بھائی، ہائے ہائے اشرکنا فی دعائک ولا تنسانا، اے میرے بھائی عمر ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا اور ہمیں بھولنا نہیں۔ اس کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے نقل کیا اور امام ترمذی نے فرمایا ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ رعا علی عمر قمیصا ابیضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر پر ایک سفید قمیص دیکھا، فقال ثوبک ھذا غسیل ام جدید، یہ کپڑے دھو کے پہنے یا نئے لیے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے پوچھا ان سے، قال لا بل غسیل، آقا علیہ السلام کے عرض کرنے یا رسول اللہ نہیں دھو کے پہنے ہیں، دھو کے پہنے ہیں۔ آقا نے فرمایا البس جدیدن، نئے پہنا کرو، وعش حمیدن،
پیاری زندگی جیو، یہ دعا کی اللہ کرے نئے پہنو، اچھے زندہ رہو، ومت شہیدن اور شہادت کی موت مر جاؤ۔ میرے مصطفیٰ کریم کی یہ دعا پوری ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاروق اعظم کہا کرتے تھے آقا دو جہاں سے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک بار سچے انسان، کھرے انسان حضور کے پاس کھڑے ہو گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ لَأَنْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، آقا آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں مگر میری اپنی جان مجھے زیادہ پیاری ہے آقا، کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ۔ آقا نے ان کے سینے پر ایک حدیث پاک میں ہاتھ رکھا اور فرمایا عمر، جب تک تمہارے دل میں، جب تک کسی بھی شخص کے دل میں میری محبت اس کی جان سے بڑھ نہ جائے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بات حضور نے اپنا دست اقدس فاروق اعظم کے سینے پہ رکھ کے کہا، حضرت عمر کے سینے کو شرح صدر نصیب ہو گیا، سینہ کھل گیا، دست مصطفیٰ کی برکت تھی، اپنی جان کی محبت ہیچ ہو گئی، مصطفیٰ کی محبت غالب آ گئی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ الآن احب الی من نفسی انت الآن، آقا اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ حضور نے ان کے لیے فرمایا تھا، آقا دو جہاں نے بہت بڑا، حضور علیہ السلام نے ان کو اعزاز دے دیا جب میرے آقا نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ابن الخطاب ہوتا۔ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ، یہ بات یاد رکھیں، حضور علیہ السلام کی نبوت اور باقی انبیاء کی نبوت میں یہ بڑا فرق ہے۔ ہر نبی کے بعد نبی آیا، مگر حضور کی نبوت ایسی ہے، حضور کی نبوت کو مان کر کسی اور کی نبوت کو مانا تو گویا حضور کی نبوت کو مانا ہی نہیں۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں حضور کو بھی مانتا ہوں مگر فلاں کو بھی مانتا ہوں، میں حضور کو مانتا ہوں مگر فلاں کو بھی نبی مانتا ہوں، گویا اس نے مصطفیٰ کو مانا ہی نہیں۔ حضور کی نبوت پر ایمان یہ ہے کہ نبوت مصطفیٰ کے بعد کسی کی نبوت ہے ہی نہیں۔ حضور کے بعد جو دعویٰ نبوت کرے، جو کہے میں حضور کو مانتا ہوں، میں حضور کی برکت سے نبی ہوں، میں حضور کی نعمت سے نبی ہوں، حضور کی رحمت سے نبی ہوں، اسے کہیں تو دجال، کذاب، جھوٹا، مکار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا انہ سیکون بعدی ثلاثون دجالا کذابا کلہم یزعم انہ نبی ولا نبی بعدی، میرے بعد 30 دجال کذاب ہوں گے، ان میں سے ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں حالانکہ میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضور کی نبوت ہی یہ ہے کہ حضور کی نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتا، میں اسے مصلح مانتا ہوں، میں اسے مجدد مانتا ہوں، میں اسے فلاں مانتا ہوں، اسے کہیں تمہارے اس ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس دجال نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہوا ہے، اس بدبخت نے اپنی نبوت کا اعلان کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کر لی، اس نے اپنی نبوت کا کہہ کے مصطفیٰ کی نبوت کا انکار کر دیا، وہ کافر مرا، ذلیل و رسوا ہوا، دنیا میں آخرت میں ذلیل و رسوا ہوگا۔ اب جو اسے نبی نہ بھی مانے، اسے فقط مسلمان مانے، وہ بھی کافر ہے۔ جو اسے فقط مسلمان مانے، گندا سا مسلمان، معاذ اللہ، گناہگار مسلمان، فاسق فاجر مسلمان کوئی مان لے، وہ بھی کافر ہو جائے گا، وہ بھی کافر ہے۔ یہ ختم نبوت ہے، یاد رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے میری عادت نہیں ہے کفر کے فتوے سنانے کی، لیکن جہاں پر بات ایمان کی ہے وہ بات اٹل ہے۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے مبارک زمانے میں کسی نے کہہ دیا کہ آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص نبی ہوا، کسی نے اعلان کر دیا نبوت کا، جھوٹا مدعی نبوت ہوا، مدعی نبوت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو اس سے دلیل مانگے گا نبوت کی وہ بھی کافر، جو اس سے دلیل مانگے، جا کے بتایا کہ بتاؤ مجھے دلیل، تم کیسے نبی ہو، جس نے دلیل مانگی وہ بھی کافر ہے۔ یہ بغیر دلیل کے کافر ہیں۔ اور یہ بات کہنی اس لیے ذہن میں آ گئی، کل کے دن میں کوئی نوائے وقت اخبار نے یہ ان قادیانیوں ملعونوں کا اشتہار چھاپ دیا اخبار کے اندر، شہداء، یوم شہداء تھا، یوم دفاع پاکستان،
اس پر انہوں نے پاکستان کے شہیدوں کے ساتھ جماعت احمدیہ کے شہداء، استغفر اللہ العظیم، کل کے نوائے وقت اخبار نے، تو یہ بات ذہن نشین رکھیں، نوجوانوں کو، بچوں کو، بڑوں کو، آپ کا کوئی پڑوسی ہے آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ اقلیتیں، اور بھی تو اقلیتیں رہتی ہیں پاکستان میں، مسیحی برادری ہے، ہندو برادری ہے، ہمارے ساتھ یہودی رہے، کوئی اور رہ جائے تو ان کو کیوں؟ ہاں فرق ہے ان کا اور باقیوں کا۔ باقی اقلیتیں وہ ہماری اقلیتی برادری ہیں، ہم ان کی عزت کریں گے، ہم ان کا احترام کریں گے، آئین قانون میں جتنی ان کے حقوق ہیں وہ ان کو ملیں گے۔ مگر قادیانی چونکہ خود کو کافر نہیں مانتا، قادیانی محمد مصطفیٰ کی نبوت میں یہ وہاں پر چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، یہ ہمارے قرآن کو اپنا قرآن کہتا ہے، تبدیلیاں کر کے معانی میں، الفاظ میں۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چور ہیں، ان کا معاملہ باقی اقلیتوں والا بولیں نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیتے خود کو اقلیت، اپنے آپ کو مسلمانوں سے الگ کر لیں، اپنی شناخت الگ کر لیں اور ہمارے آقا کا نام لینا چھوڑیں، ایک طرف ہو جائیں، چونکہ یہ چور ہیں، بدبخت کذاب دجال ہیں، تو پھر ہم ان کے ساتھ اقلیتوں والا معاملہ ہی کریں گے۔ پھر ان کی جتنی اقلیتوں کی جو عزت ملک پاکستان میں ہے وہ ان کو ملے گی، مگر چونکہ یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، اپنے آپ کو مسلمان اور عام مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، فرق ہے ان کا اور باقی اقلیتوں کا فرق ہے، اس لیے ان کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ ان سے دوستی، ان سے تعلق رکھنا، ان سے محبت رکھنا، دور رہیں، ایمان کے لیے خطرہ ہے۔ کہ اگر حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا، حضور نے فرما دیا وہ فاروق اعظم ہوتے، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے۔ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا، لو کان اللہ باعثا رسولا بعدی لبعث عمر بن الخطاب، اگر اللہ میرے بعد کوئی نبی بھیجنے والا ہوتا تو وہ فاروق اعظم کو بھیجتا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لقد کان فیما قبلکم من الامم محدثون فإن یک فی امتی احد فإنہ عمر۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن پر الہام ہوتا تھا، اگر میری امت میں کوئی ایک بھی محدث الہام یافتہ شخص ہے تو وہ فاروق اعظم ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے فرمایا، حضور علیہ السلام نے، کہ میری امت کا یہ محدث ہے، میری امت کا محدث ہے، اور فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے، الشیطان یفر من ظل عمر، جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ سے فرار ہو جاتا ہے اور ان کے سامنے سے بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لانظر الی الشیاطین الانس والجن قد فروا من عمر قال فرجعت۔ امام ترمذی اور امام نسائی نے روایت کیا، آقا نے ارشاد فرمایا، میں نے عمر کے راستے میں دیکھا شیاطین جن اور شیاطین انسان فرار ہو رہے ہیں۔ حضرت سدیسہ مولا حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتی ہیں، قال رسول اللہ ان الشیطان لم یلق عمر منذ اسلم الا خر لوجهہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس دن سے عمر نے اسلام قبول کیا ہے شیطان اس کے سامنے سے سر جھکا کے گزرتا ہے، شیطان اس کے سامنے سے بولیں سر جھکا کے گزرتا ہے۔ میرے آقا نے سیدنا فاروق اعظم کو جنت کی بشارت دی، بار بار زندگی میں بار بار جنت کی بشارت دی، بار بار جنت کی بشارت دی میرے آقا نے، سیدنا فاروق اعظم کو بار بار بولیں۔ اور یہ بات ایک یاد رکھیں، میں یہاں پر یہ بات کہہ دوں، یہ حدیثیں چونکہ بہت مشہور ہیں، یہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں، اور پھر وہی میں آپ کی موافقت کی اللہ پاک نے۔ ایک بات بتا دوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان صحابہ کرام، حضرت عمر کا کوئی نام لے کہ فلاں مسئلے میں فلاں صحابی سے اختلاف ہو گیا، ایک بات یاد رکھیں ہمیشہ، بعض لوگوں کو یہ خیال آتا ہے فاروق اعظم کا فلاں کے ساتھ، تو حضرت فاروق اعظم خود رسول اللہ کے محبوب تھے، ان کی اور حضور کے کسی محبوب کا اختلاف ہو جائے ہماری زبان خاموش ہے، ان کے اور حضور کے کسی اور محبوب کے درمیان اختلاف ہو جائے تو ہماری زبان بولے خاموش ہے، ہم احتراماً چپ رہیں گے، ہم اس کی تعویل کریں گے، لیکن اگر کوئی ایسا شخص مولا علی شیر خدا کے سامنے کھڑا ہو جائے، عثمان غنی ذو النورین کے سامنے کھڑا ہو جائے، سیدنا
فاروق اعظم کے سامنے کھڑا ہو جائے، سیدنا ابو بکر کے سامنے، کہ جس کا ان کے ساتھ نہ کوئی برابری نہ کوئی میل جول. میری بات آپ سمجھیں، بے شک پہلے زمانے کا ہو، بے شک اول زمانے کا ہو، ایک آدھ دفعہ رسول اللہ کی محفل میں بھی بیٹھا ہو، بے شک جو بھی ہوگا ان کے برابر کا نہیں ہوگا. اگر ان کے مقابل آئے گا تو ہم اسے چھوڑیں گے، ہم اسے. فاروق اعظم خود رسول اللہ کے محبوب ہیں. رسول اللہ نے ان سے محبت کی اور فرمایا عمر وہ ذات گرامی ہے کہ جنت میں سے اللہ پاک میرا ساتھ عطا کرے گا، جنت میں حضور کے ساتھ ہوں گے. اور دنیا میں حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر اتنی شفقت فرمائی، اتنی شفقت فرمائی، لوگ کہتے ہیں کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی رسول اللہ کے چہرے کو آنکھ بھر کے دیکھ سکے سوائے ابو بکر و عمر کے. اور حضور سے اتنی محبت کرتے تھے، آقا سے اتنی چاہت تھی، اتنی لگن حضور علیہ السلام کے ساتھ کہ کبھی کوئی ایک دن گزر جاتا. مدینہ میں جب آئے تو ان کا گھر حضور کے گھر سے کافی دور تھا، اوالی مدینہ میں رہتے تھے. سارا دن اپنے ایک انصار بھائی، وہ انصاری صحابی جن کے ساتھ ان کی مواخات ہوئی، ان سے کہنے لگے میرے بھائی چونکہ کھانے پینے کا بھی کچھ کرنا ہے، ایک دن میں کھیتی باڑی کروں گا، آپ سارا دن رسول اللہ کے پاس رہنا، سارا دن رسول اللہ کے پاس. شام کو جب میں آؤں گا تو آپ سے حضور کی محفل کی ساری باتیں سنوں گا، اور جب دوسرے دن آپ کھیتی باڑی کرنا، میں رسول اللہ کی بارگاہ میں جایا کروں گا، حضور کی ساری باتیں رات کو آ کے آپ کو سنایا کروں گا. اتنا عرصہ گزرا، حضور کی محفل سے بے چین رہتے تھے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری فاروق اعظم کو برداشت نہ ہوتی، اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ایسا تعلق اللہ نے قبول کیا کہ اب قیامت تک رسول اللہ کے حجرے میں حضور کے ساتھ سوئے ہیں. اللہ پاک سیدنا فاروق اعظم کی محبت، آپ کا تعلق اور آپ کی نسبت عطا کرے. جو شخص رسول اللہ کے سلام کو حاضر ہوتا ہے وہ حضور کو سلام کر کے سیدنا عمر کے سامنے، اگر باب جبریل سے داخل ہوگا تو پہلے سیدنا فاروق اعظم کو سلام عرض کرے گا، اگر باب السلام سے داخل ہوگا سلام کرنے رسول اللہ کو سلام عرض کرے گا، ابو بکر کو سلام کہے گا، سیدنا فاروق اعظم کو سلام عرض کرے گا. کوئی شخص جو رسول اللہ سے محبت کرے ممکن نہیں اس کے لیے کہ فاروق اعظم کو چھوڑ دے. اللہ پاک ان کی محبت، ان کا تعلق اور نسبت ہمیں عطا فرمائے. آئندہ جمعۃ المبارک سے انشاءاللہ العزیز سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں سلسلہ وار گفتگو شروع ہوگی. اللہ پاک ہمیں اس کے لیے تیار رہنے کی اور آپ کی اہل بیت کی محبت کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.